نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 43۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ تو اس آیت کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب اس رکوع کے شروع سے آپ دیکھ رہے تھے کہ یہود کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، جس میں ان کو ایمان کی دعوت بھی دی گئی تھی، ان کی کچھ خباثتوں اور بیماریوں کا ذکر بھی کیا گیا تھا کہ حق بات کو چھپا دیتے ہیں، تلبیس کرتے ہیں، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہیں پر ان کو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صلاۃ جو ہے اس کا لفظی معنی دعا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں مخصوص قسم کے افعال کے مجموعے کو کہ جس کو ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پورے قرآن پاک میں ایک آدھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر یہ لفظ اقامت کے علاوہ استعمال ہوا ہے، ورنہ جہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، وہاں پر اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنا وہی ہے کہ جو ہم پڑھ لیتے ہیں، کبھی آئی تو پڑھ لی، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی بغیر جماعت کے پڑھ لی، اور جب پڑھ رہے ہوں تو اس وقت بھی اس کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ فرائض کا، نہ واجبات کا، نہ سنت کا لحاظ رکھا، نہ وقت کا لحاظ رکھا، جلدی جلدی میں پڑھی، اس کو جو ہے وہ نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ اور اقامت صلاۃ کیا ہے کہ اس کا خیال رکھتے ہوئے صحیح وقت پر جماعت کے ساتھ خشوع و خضوع کا بھی لحاظ ہو، اور ساتھ ہی جو سارے مسائل بھی ذہن میں ہوں، فرائض، واجبات، سنن، ان چیزوں پر بھی عبور ہو، اور پھر اس توجہ کے ساتھ۔ اور کیسی نماز؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے ایک بزرگ تھے، ان کے دور میں ایک اور بزرگ تھے حضرت حاتم اصم کے دور میں حضرت زید بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ جی آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اب ایک اللہ کے ولی نے دوسرے ولی کو اپنی جو نماز پڑھ رہے تھے نا اس کی کیفیت بتائی ہے۔ کیفیت کیا بتائی؟ کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں پہلے جا کر اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد میں مسجد میں جاتا ہوں، اور پھر نماز شروع کرنے سے پہلے میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے خوف، اس کی ہیبت، اس کے دربار میں حاضر ہونے کا جو دبدبہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، جسم کانپ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی کو اچانک پکڑ کے لے جائے، اب یہ صدر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو فلاں صاحب نے، بڑے آدمی نے بلایا ہے۔ اب ایک عام سا غریب سا آدمی اور کمزور سا آدمی جب اسے پتہ چلے گا مجھے فلاں صاحب نے بلا لیا ہے تو ڈرے گا، اور ڈر کے مارے اس کے دربار میں جاتے اس کی ٹانگیں کانپیں گی۔ اب یہ کیفیت ہے، کہتے ہیں اللہ کے دربار میں میں نے حاضر ہونا ہے، اور اتنی بڑی ذات کے دربار میں۔ یہ جو تصور ہے نا، اس کی وجہ سے کہتے تھے میرے وجود میں سکت نہیں ہوتی تھی کہ یکدم کھڑا ہو جاؤں، اس لیے پہلے جا کر اب اپنی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جاتا تھا۔ جب جسم میں تھوڑا سا سکون آتا نا، اتنی حوصلہ ہوتا کہ میں کھڑا ہو پاتا، تو پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور نماز کے لیے کھڑا ہو کر پھر میں نماز پڑھتا تھا، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، انعماق کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہوتی تھی۔ اور ساتھ ہی یہ کہ مجھے خیال یہ ہوتا تھا کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے، اور موت کا فرشتہ میری گردن کے پیچھے کھڑا ہے، جیسے ہی میں سلام پھیروں گا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس کے بعد مجھے دوبارہ شاید نماز پڑھنے کی توفیق میسر نہ آئے۔ اب اس طرح پورے خشوع و خضوع کے ساتھ جب نماز پڑھ چکتا ہوں تو
تو جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد رب العالمین سے اس کی قبولیت کی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ قبول فرما لے۔ اب یہ نماز ہے جی۔ اب اس نے پوچھا ایسی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی 40 سال گزر گئے ہیں، میں اپنی زندگی کی ہر نماز ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ یہ ہے جی اقامت صلاۃ، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم نے ایسی کون سی کوئی ایک نماز زندگی میں ایسی پڑھی ہے؟ تو قرآن پاک نے صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہا، اللہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اقامت صلاۃ والے بن جائیں، نماز قائم کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا کوئی آدمی یہ سوچ کر کہ جی مجھے تو ابھی نماز ٹھیک آتی نہیں، ہم کب ایسی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، چھوڑی بیٹھے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جس انداز میں جیسے بھی کوئی مسجد میں آ جاتا ہے نا، تو یہ آنا بھی بہت بڑی غنیمت ہے، رب العالمین کی توفیق سے آتا ہے۔ جب تک رب العالمین کی توفیق ہمارے شامل حال نہیں ہوگی، ہم اللہ کے گھر کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھیں کوئی ایک آدمی ہمیں اچھا نہ لگتا ہو تو کیا وہ ہمارے گھر میں آ سکتا ہے؟ مثلا ایک آدمی سے میری ناراضگی ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، تو پھر میرے دروازے سے اندر کیسے آئے گا؟ وہ تب ہی آئے گا کہ جب پہلے اس کے ساتھ میرا تعارف ہوگا، میری کوئی پہچان ہوگی، کوئی تعلق ہوگا، پھر دوستی بنے گی، کوئی رشتہ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ میرے دروازے سے اندر داخل ہوگا اور وہ آئے گا کسی نسبت سے۔ تو جب رب سے ایک بندے کی نسبت ہی نہیں ہے تو وہ رب العالمین کے گھر میں اور اس کے دروازے سے اندر کیسے آئے؟ اب مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ جا رہا تھا سفر پر، ساتھ اس کا نوکر اور غلام بھی ساتھ ہی ہے۔ اب دونوں مسلمان ہیں لیکن بادشاہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جبکہ اس کا غلام جو ہے وہ نماز کا پابند تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ اب چلتے چلتے راستے میں جا رہے تھے، اب اس نے اذان ہوئی، نماز کا وقت تھا، ایک مسجد کے قریب سے جب گلی سے گزرنے لگے تو اس خادم نے، نوکر نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، تو میں ابھی بس نماز پڑھ کے آتا ہوں، نماز دیر ہو رہی ہے مجھے۔ اب بادشاہ روک گیا، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ کے آؤ، میں یہاں باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ اپنی سواری لے کے باہر کھڑا ہے بادشاہ، اور غلام جو اندر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اب نماز شروع کر دی۔ اب بادشاہ کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنا وقت لگے گا، وقت تھوڑا سا زیادہ لگ گیا۔ اب بادشاہ نے باہر سے آوازیں دینی شروع کر دی کہ بھئی آ جاؤ، واپس آ جاؤ نا۔ اس نے کہا جی مجھے باہر نہیں آنے دیتا، مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ اب اس ڈر گیا، اس نے کہا یہ پتہ نہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، بادشاہ ہے میرے ساتھ، وہ ملازم ہے، تو شاید اس نے کسی نے پکڑ لیا ہو کسی دشمنی میں، بڑے لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، کسی نے پکڑ لیا ہوگا جو اسے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو اس نے کہا کہ کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ تو اس نے کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ جب اللہ اندر نہ آنے دینا، اس گھر میں جب اللہ کسی کو اندر نہ آنے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اٹھا کے لا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں لا سکتی۔ اس لیے جس حال میں بھی ہم مسجد میں آتے ہیں نا، اس پر بھی اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ بھی کم ہے کہ جس کیفیت میں آ جاتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور میں پہنچتے ہیں اور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اگلا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے کہ ہم پھر اپنی نماز اور عبادت کو کس طرح ایک جامع عبادت اور نماز بنائیں۔ تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت عطاء ابن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، عطاء ابن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اولیاء کرام میں ایک بڑا نام ہے ان کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے گھر کے کام کاج کے لیے ایک جو ہے وہ غلام کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا کہ چلو جا کر کہیں سے کسی سے غلام خرید کے لے آؤں گھر کے کام کاج کے لیے۔ اب میں بازار میں جب گیا تو وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ کوئی آدمی بیچ رہا تھا کہ یہ میری باندی ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی خرید لے۔ اب کہتے ہیں کہ میرا ارادہ بنا اسی کو لے لوں۔ اب بیچنے والے نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگتا مجھے، اس میں یہ خامی ہے، یہ بات میں نہ کہنا کہ اس میں کوئی نقصہ اور آپ نے بتایا نہیں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اسے بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو جیسی بھی ہے مجھے بیچ دو۔ اب انہوں نے خرید لی۔ اب گھر میں آئے اور اس کو چھوڑ دیا، گھر کے کام کاج وہ کر رہی ہے، اپنے کام کاج میں ساری مصروفیات، کھانا پکانا، کپڑے دھونے، گھر کے کام، خدمت، سارا اس نے کر دیا۔ اب جب رات کا وقت ہوا نا تو کہتے تھے میرے ذہن میں وہ کھٹکا تھا کہ وہ اس نے کہا تھا کہ اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، تو کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو، تو یہ کیا کرتی ہے؟ اب کہتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوا نا تو اس وقت وہ عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ جی آپ کے دنیاوی معاملات، کام کاج وہ سارے ختم ہو گئے ہیں، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو رات جو ہے وہ میں اپنی مرضی سے بسر کروں۔
تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب تیرا مرضی ہے، سو جا جاگتی رہے کوئی کام کر، اب تجھے چھٹی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کیا ہوا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد وہ نماز میں کھڑی ہو گئی، اور عشاء کے بعد وہ نماز میں کھڑی ہوئی، صبح کی اذان ہونے کا وقت قریب ہو گیا، ساری رات وہ نماز پڑھتی رہی اور میں بستر میں چھپ کر اس کا وہ تماشا ہی دیکھتا رہا۔ کیا کرتی ہے اللہ کی بند، نماز پڑھتی رہی، اور جب اذان کا وقت شروع ہوا نا اس وقت وہ دعا کر رہی ہے، اور دعا میں کہتی کیا ہے، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے میری ذات کے ساتھ ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ اس کی دعا ہے، یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے میری ذات کے ساتھ ہے، اس محبت کا واسطہ دے کہ تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ اب کہتے ہیں میں تو رات کو دیکھتا رہا لیکن چپ رہا، لیکن اس دعا نے مجھے پھر چپ نہ رہنے دیا۔ پھر میں نے اسے پوچھ لیا، میں نے کہا اللہ کی بندی یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ الفاظ تو نے الٹے کہہ دیے ہیں، تجھے یوں کہنا چاہیے تھا یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تیری ذات کے ساتھ ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنے اللہ سے کتنی محبت ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، کرتا بھی ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں، اس لیے تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تیری ذات کے ساتھ ہے مجھے معاف کر دے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے میری ذات کے ساتھ ہے، تجھے کیا پتہ ہے کہ اللہ کی ذات تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب اس نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ بالکل مجھے یقین ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تجھے کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میرے اللہ کو میرے ساتھ محبت نہ ہوتی نا تو تجھے بستر پہ سلا کر مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق اللہ کبھی عطا نہ کرتے۔ یہ رب نے جو توفیق عطا کی ہے نا یہی بتا رہی ہے، یہ اللہ نے ہمیں جو اپنے دروازے سے اندر آنے کی اجازت دی ہے نا بس یہی عمل بتا رہا ہے۔ اللہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق عطا کر دی۔ اس لیے میں کہہ یہ رہا تھا کہ جس انداز میں ہم آ رہے ہیں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ یہ ہم اقامت صلاۃ چونکہ نہیں کر رہے، نماز قائم نہیں ہو رہی ہم سے صحیح انداز میں تو چھوڑ ہی دے، نہیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس میں درستگی اور بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک ہے جی اقامت صلاۃ، پہلی بات کیا کہے گی اقیم الصلاۃ، اور دوسرا کہا گیا وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پر زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کا لفظی معنی جو ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک لفظی معنی اس کا ہوتا ہے تزکیہ کرنا، کسی چیز کو پاک کر دینا۔ غزوہ تبوک میں جو صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے کسی عذر کی وجہ سے، اور بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے رو رو کر توبہ کی اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ بھی دیا تھا۔ وہ ستون آج بھی ان صحابہ کرام کے نام پر منسوب ہیں اور مسجد نبی میں موجود ہیں کہ ان ستونوں کے ساتھ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو باندھا تھا، توبہ کر رہے تھے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں جہاد سے۔ اب کیا ہوا، اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی سورۃ توبہ میں اللہ کی ذات کیا کہتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ میرے نبی جب یہ مال لے کے آئیں گے نا میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، اب یہ مال لے کے آئیں گے صدقہ کرنے کے لیے، ان کا صدقہ بھی قبول کر لیں، میں ان کی طہارت کرنا چاہتا ہوں، یہ پاک ہونا چاہتے ہیں، میں انہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، لہذا صدقہ قبول کر کے ان کے پاک ہونے کا اعلان بھی کر دیں، وَتُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کر دے۔ تو زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ تزکیہ کرنا۔ اب جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نا تو اس کا مال بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، تو ایک معنی زکوٰۃ کا یہ ہے، اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے نشو و نما، بڑھ جانا کسی چیز کا، پرورش پانا، نشو و نما ہونا۔ اب جس مال میں سے زکوٰۃ کے لفظ نے بتا دیا کہ جس مال میں سے زکوٰۃ دی جائے گی نا وہ مال کم نہیں ہوتا، پھر اللہ کی ذات اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، وہ بڑھ جاتا ہے۔ ما آتے تو من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتے تو من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ جو تم سود کھاتے ہو بڑھ رہی ہیں، تم کیا بظاہر دیکھنے میں کیا نظر آتا ہے کہ رقم بڑھ رہی ہے، جی سود لے رہی ہیں نا تو کیا ہوتا ہے رقم دیکھنے میں بڑھ رہی ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں فلا یربو عند اللہ، یہ بڑھتی نہیں ہے، اللہ اس میں نقصان، خسارہ، گھاٹا یہ چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں، اس میں نحوست ہی آتی رہتی ہے۔ وما آتے تو من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ
اور جو تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، بظاہر دیکھنے میں مال کم ہوا ہے کہ 2.5% اس میں سے ہم نے نکال کے کسی کو دے دیا، اب رقم بظاہر دیکھنے میں کیا ہوئی ہے، کم ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کمی اور زیادتی کے پیمانے تو میرے قدرت اور میرے ہاتھ میں ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، میں ان کو بڑھا چڑھا کر اپنے بندے کو واپس کرتا ہوں۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی یہ ہے، تو دونوں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور پھر شروع میں یہ لفظ جو ہے آغاز میں ہی شروع اسلام سے ہی زکوٰۃ کا لفظ جو ہے ہر قسم کے صدقات اور خیرات سب کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد عمومی طور پر یہ لفظ جو ہے یہ ایک مخصوص اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، کہ سال گزرنے پر صاحب نصاب ہونے پر 2.5% جو رقم ادا کی جاتی ہے اس کے لیے خصوصی طور پر یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کس کو؟ یہودیوں کو۔ کیا کہا گیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ اب باقی تشریحات تو انشاءاللہ آئندہ آئیں گی، اس میں 1-2 بڑے تفصیلی مسائل بھی ہیں، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ جو ابھی ذکر کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ اہل کتاب اور یہودیوں کو دیا گیا ہے۔ اب ان کی کیا خصوصیت ہے کہ یہ 2 اعمال ان کے لیے ذکر کیے گئے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے عملی طور پر تو نماز کو بالکل ہی ترک کر دیا تھا، یعنی اس بات کے مدعی ہونے کے باوجود کہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں، اس پر ایمان رکھنے کے باوجود عملاً تو بالکل ہی ترک کر دیا تھا۔ لیکن ان میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا کہ جنہوں نے سرے سے اس بات کا انکار کر دیا کہ ہمارے مذہب میں نماز بھی کوئی چیز ہوتی تھی، بالکل نکال دیا، ان کے یہاں نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب ان کو یاد دلائے گا کہ نہیں، نماز جو ہے اس کا تصور اور عقیدہ تو یہ عبادت تمہارے دور میں بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی۔ اور دیکھیں کہ سب سے پہلا جو حکم ہوا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کوئی طور پہ پہنچے، سب سے پہلی وہی ہے، دیکھا کہ وہ سامنے درخت ہے اور آگ جل رہی ہے، نور نظر آتا ہے، روشنی ہے۔ اب روشنی کے قریب گئے، اب جب زیادہ قریب جاتے ہیں نا تو وہ درخت پیچھے ہٹتا جاتا ہے، روشنی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا پیچھے ہٹتی ہے، یہ اور قریب ہوتے ہیں روشنی، پھر اور پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو اللہ نے آواز آئی کیا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ اے میرے کلیم میں تیرا اللہ تیرے ساتھ مخاطب اور ہم کلام ہوں، اننی انا اللہ، بے شک پوری کائنات میں میرے سوا الہ کوئی نہیں ہے، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو۔ اور اگلا حکم کیا تھا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے کیا کرنا؟ نماز قائم کرنی ہے میری۔ اب یہ پہلا حکم ہی جس نبی کی شریعت میں پہلی وحی میں یہ تھا کہ اقیم الصلاۃ للذکری، وہ امت جو وہ سرے سے ان کا انکار ہی کر بیٹھی، جدید صحیفوں میں کہیں پر اس کا نام بھی شامل نہیں۔ اس لیے ان کو کہا گیا کہ دیکھو اس فرض کا تم انکار کر رہے ہو، یہ تو تمہاری شریعت کا بنیادی ایک اصول اور ضابطہ اور عمل تھا۔ ایک چیز یہ تھی، اور دوسرا زکوٰۃ کے متعلق بھی ان کا نظریہ کیا تھا؟ اس کی مصرف بالکل بدل دیا۔ زکوٰۃ کے نام کے قائل تھے، لیکن یہ رقم دینی کس کو ہے؟ تو یہودیوں کے جو کائن اور ان کے جو ہے وہ بڑے تھے، پادری تھے، اب انہوں نے بجائے کے غریبوں پر، مسکینوں پر جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہاں پہ خرچ کریں، اب انہوں نے مصارف کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کیا؟ خود اپنے متعلق بیان کر دیا کہ اس کی حقدار ہم ہیں، یہودیوں کے جو کائن ہیں یا ان کے پادری ہیں، یہ رقم ان کو ملا کرے گی، زکوٰۃ کے مستحق وہ ہیں۔ تو بتایا گیا کہ نہیں، اصل زکوٰۃ وہی ہے کہ جو اس کے اصل مصارف پر خرچ کی جائے۔ اب باقی 2-3 اہم مسائل جو اس آیت میں اور بھی ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح بعد میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچے دل کے ساتھ ان عبادات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔